ہر سنی کا نعرہ صدیق ہمارا مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر احسان جس کا دین پر نہیں ہے جس کا کوئی ڈر ہے چرچ جس کے عرش پر لگید غیر فرش پر لگید غیر فرش پر ہمارا ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر احسان جس کا دین پر نہیں ہے جس کا کوئی ڈر ہے چرچ جس کے عرش پر لگید غیر فرش پر لگید غیر فرش پر خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر احسان جس کا دین پر نہیں ہے جس کا کوئی ڈر ہے چرچ جس کے عرش پر لگید غیر فرش پر لگید صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر احسان جس کا دین پر نہیں ہے جس کا کوئی ڈر ہے چرچ جس کے عرش پر لگید غیر فرش پر لگید غیر فرش پر صدیق کے باغی تو سدا روتے رہیں گے صدیق کے باغی تو سدا روتے رہیں گے خوش عاشق صدیق صبح و شام رہے گا خوش عاشق صدیق صبح و شام رہے گا خوش عاشق صدیق صبح و شام رہے گا سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا صدیق کی بیعت جو کی حسنین و علی نے صدیق کی بیعت جو کی حسنین و علی نے تاریخی فیصلہ تو سرے عام رہے گا تاریخی فیصلہ تو سرے عام رہے گا تاریخی فیصلہ تو سرے عام رہے گا سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ
سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، اصحاب نبی آل نبی دین کی پہچان، اصحاب نبی آل نبی دین کی پہچان، جو دل کا ہے اندھا وہی گمنام رہے گا، جو دل کا ہے اندھا وہی گمنام رہے گا، جو دل کا ہے اندھا وہی گمنام رہے گا، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر نہیں ہے جس کو کوئی ڈر، ہے درج جس کے عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، صدیق کہے گا جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر نہیں ہے جس کا کوئی ڈر، ہے درج جس کے عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، تجدید کرے گی ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی، جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا، جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا، جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر نہیں ہے جس کو کوئی ڈر، ہے درج جس کے عرش پر
سننے کا نعرہ صدیق ہمارا سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا ہر سننے کا دلوں سے محبت کا صلہ خوب ملا ہے دلوں سے محبت کا صلہ خوب ملا ہے تا حشر محمد کے سنگارا رہے گا تا حشر محمد کے سنگارا رہے گا تا حشر محمد کے سنگارا رہے گا سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا ہر سننے کا ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی جب تک رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں سے گزارش ہے جو پیچھے سے آ رہے ہیں ان کو آگے آنے کی جگہ دیں آگے سامنے ہو جائیں سب ساتھی آگے سامنے ہو جائیں جو دائیں طرف سے آ رہے ہیں سب ساتھی سامنے ہو جائیں ذرا ابھی آپ کے سامنے اظہار خیال کے لیے صاحبزادہ حسن محمود صاحب حسین محمود صاحب گجراتی آسان علی حضرت حضور شہر ان کی ایڑی پر کالے ناگ نے ڈنگ مارا تھا اور آج بھی ان کی ایڑی پر کالا ناگ ڈنگ مار رہا ہے میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ کل بھی کالا ناگ سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی کے نیچے تھا اور آج کا کالا ناگ بھی سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی کے نیچے ہے فرماتے ہیں کہ ترازو کے ایک پلڑے پر تمام مومنین کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر سیدنا صدیق اکبر کا ایمان رکھ دیا جائے تو خدا کی قسم سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کا پلڑا بھاری رہے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا صدیق اکبر ہے جس نے سب سے پہلے صحابی ہونے کا درجہ حاصل کیا صدیق اکبر ہے جس نے 40,000 دینار حضور کے قدموں میں پیش کیے وہ صدیق اکبر ہے جس نے بلال کو آزاد کروایا وہ صدیق اکبر ہے جسے قرآن ثانی الاسنین کا لقب دیتا ہے وہ صدیق اکبر ہے جسے قرآن اذ یقول لصاحبہ کا لقب دیتا ہے وہ صدیق اکبر ہے جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا وہ صدیق اکبر ہے جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا وہ صدیق اکبر ہے جس نے حضور کی موجودگی میں لوگوں کی امامت کروائی وہ صدیق اکبر ہے جس نے حضور کے بعد لوگوں امت کے ایمان کو سنبھالا ہے وہ صدیق اکبر ہے جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلاتے ہیں وہ صدیق اکبر ہے اور کل قیامت کے دن جن کے احسانوں کا بدلہ خود خدا دے گا وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے ہم نگر احسان جس کا دین کہنا پڑے گا کہ بیاں ہو کی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیاں ہو کی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گر بن گیا صدیق اکبر کا
اسلام پیش کرتے ہیں اور اہل بیت کی عظمت کو بھی اسلام پیش کرتے ہیں۔ ہم صحابہ کو ماننے والے بھی ہیں، ہم اہل بیت کو ماننے والے بھی ہیں۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، اور جو آل محمد کی بغض میں مارا جائے وہ کافر ہے۔ تو کہنا پڑے گا کہ باغ جنت کے ہے بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان و اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ وما علینا الا البلاغ۔ کہ جو ایک دو مقاصد ہے میں صرف ان کو کھولنا چاہ رہا ہوں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دوست احباب سارا دن نعرے لگا کے شام کو پوچھیں کہ کدھر گئے تھے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، ہم نے جو آج ریلی نکالی آواز بلند کی، جی ہم اپنے کہنے پر نہیں رسول اللہ کے حکم پر باہر نکلے ہیں۔ اس لیے سونا جنگل رات ہنیری شاہی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہم لوگوں نے سمجھا ملک پاکستان بن گیا، ہم مزے کا دودھ پی کے سو جائیں۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، تاریخ پاکستان کا مطالعہ کریں کہ جن ماؤں کی نوجوان بیٹیاں ذبح ہوئیں، جن کی عزتیں پامال ہوئیں، جن ماؤں کے نوجوان بیٹے ذبح کیے گئے، اگر ان سے پوچھو کہ تم نے یہ ملک کیوں بنایا تھا، کیا روٹی کے لیے، کپڑے کے لیے، مکان کے لیے بنایا تھا؟ آج ان کی ارواحیں بھی پکار پکار کے کہہ رہی ہیں ہم نے یہ قربانیاں اس لیے دی کہ اس ملک میں رسول اللہ کے دین کا پرچم بلند ہو، حضور کے صحابہ کی عزت اور نموز کا پرچم بلند ہو۔ لیکن افسوس جو ملک اسلام کے نام پر بنا، اسلام کے لیے بنا، پوری دنیا میں واحد خطہ صرف پاکستان ہے۔ ارے جو اسلام کے نام پر مار کے وجود میں آیا، جب کہا کیا قوم کے سامنے ملک پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں تو قوم نے ایک ہی سوال کیا، انہوں نے کہا ملک بنانے کا مقصد کیا ہے؟ روٹی تو ہم کھا رہے ہیں، کپڑے بھی ملے ہیں، مکان بھی ملے ہیں، ارے مقصد ایک ہی بتایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ اب مجھے آپ لوگ بتاؤ، جو کلمے کے نام پر ملک بنا ہو، اس ملک میں کوئی کتا سجدہ صدیق اکبر کو بھوکے، کوئی کتا سجدہ امیر معاویہ کو بھوکے، کوئی کتا حضرت ابو سفیان سرکار کو بھوکے، ہم کہتے ہیں ظالموں حیا کرو، شرم کرو، ہم ان کے قدموں کی خاک کا صدقہ کھا رہے ہیں، ہم ان کے نام پہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا تو اہل سنت کا ایمان اور عقیدہ ہے، گھر سر پہ رکھنے کو مل جائے، گھر نہ لے پاک حضور تو پھر کہیں کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ بھلا جو قوم نبی کے نعرین سے اتنا پیار کرنے والی ہے، وہ قوم نبی کے آل و اصحاب سے کتنا پیار کرنے والی ہو۔ صاف دماغاں والی پھلاں دی قدر گرج کی جانے مردے کھانے والی، ہم کہتے ہیں اگر تم نے صدیق کا مقام پوچھنا ہے، ہر ایرے غیرے نبو خیرے سے نہ پوچھ، اور صدیق کا مقام پوچھنا تو عمر سے پوچھ، صدیق کا مقام پوچھنا تو عثمان سے پوچھ، صدیق کا مقام پوچھنا تو مولا علی سے پوچھ، شہید کربلا سے پوچھ، جو اعلان اعلان کہہ رہے تھے اگر صدیق نہ ہوتے وقت جن جماعت میں صدیق نے امت کی توڑ مدار کو سنبھالا ہے، وہ صدیق ہی کا خاصا ہے۔ تو کیا جانے ذاتی طور کے لیے تو چدیرہ تو چپ ہے، ہم تیرا نام لینا بھی تو ہی سمجھتے ہیں کہ تو اتنا
پلیت تیرا نام بھی نہیں دیں گے، اس لیے کہ تیرے نام سے وہ کتا بھی شرماتا ہے، تیرے نام سے پلیت جانور بھی شرماتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے پلیت ضرور ہو پر نبی اور نبی کے صحابہ کو نہیں پھونکتا، میں نبی کے صحابہ کو نہیں پھونکتا۔ یہاں پہ مجھے اشارہ تو نہیں یہ بات بھی کہنے دیجئے، کیا یہ خوب کہا تھا دور دور پھٹے ہوئی، سارے لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ اصل میں لوگوں کو ایسا ہی بنتا ہے کہ کتوں کس کو بھونک رہے ہو، یہ قوم ابھی مری نہیں، صدیق کے نام پر زندہ ہے۔ صرف ایک دو منٹ میں دو حدیثیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سارے علماء جانتے ہیں یہ پلیٹ فارم ہی علماء کا ہے کہ جب مسجد نبی کے روشن دان بند کیے جانے لگے، میرے آقا کا فرمان تھا نا کہ یہ روشن دان بند کرو، یہ بھی بند کرو، یہ بھی بند کرو، یہ بھی بند کرو۔ انہی روشن دان میں صدیق اکبر کا بھی تھا۔ جب صحابہ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی روشن دان بند کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو بند کر رہے ہیں۔ فرمایا روشن دان بھی دیکھو نا صدیق کا ہے، یہ صدیقی اکبر کا روشن دان ہے۔ ارے میرے نبی نے اس وقت جو جواب دیا، اس وقت سارے صحابہ مخاطب ہیں، حضور نے فرمایا صحابہ باقی سارے بند کر دو پر صدیق کا روشن دان بند نہ کرنا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں جب سارا عرب دشمن تھا ایک صدیق ہی تو میرے نام پہ جان لٹانے والا تھا۔ جب سارا عرب بغاوت کر رہا تھا، صدیق میرا تحفظ کر رہا تھا۔ ارے جب سارا عرب میرے خون کا پیاسا تھا، صدیق ہی تو میرے نام پہ جان لٹا رہا تھا۔ تو پھر کہہ دو گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، آخری بات عرض کر رہا ہوں چونکہ اس موسم کی شدت ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں اس سوال کا جواب کہ کیوں نکلے ہو اتنی گرمی میں؟ تم نے تو آج جمعے بھی پڑھائی ہیں، وعد و نصیحت تو تمہیں کر لیے، آخر روڈوں میں کیوں نکلے، کیا کرنے نکلے؟ اس کا میں جواب اعلان کہہ رہا ہوں، جی ہم نہیں نکلے، میرے نبی کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا رأیتم الذین یسبون اصحابی، فرمایا لوگوں جب تم دیکھو نا کوئی میرے صحابی کو برا کہہ رہا ہے، حضور کی حدیث ہے، فرمایا جب دیکھو نا کوئی میرے نبی کے صحابی، فرمایا میرے صحابی کو برا کہہ رہا ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا چپ نہیں رہنا، حضور سے کہہ دو سبحان اللہ، فرمایا چپ، چلو حدیث کے لفظ سن لو، فرمایا جب کوئی صحابی کو برا کہے تو فقولو، جب صحابی کو برا کوئی کہے ماننے والوں بولو، بولو بولو۔ پوچھو یا رسول اللہ کیا بولے؟ بولے تو بولے کیا صرف نعرے لگا دیں؟ کیا صرف چہل قدمی کر لیں؟ اب حضور کی زبان کے لفظ سننا، فرمایا بولو تو کیا بولو؟ فرمایا لعنت اللہ۔ یا سارے علماء آپ کو تمہارا آتا ہی ہے، فرمایا لعنت اللہ، لعنت اللہ۔ جب کوئی صحابی کو بکواس کرے تو تم کہو تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو، لعنت ہو۔ تو پھر اب آخر میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اس حدیث کی روشنی میں حضور نے فرمایا لعنت اللہ علی شرکم، اس کو کہو تیرے شر پر لعنت ہو۔ کس کو کہو؟ جو صحابی کو، سب بولو جو صحابی کو پھونکے۔ انتظامیہ والے دو صحابہ موجود ہیں اس حدیث کی روشنی میں، میٹنگ ہوتی ہے، شریر لوگ کون ہیں؟ شریر لوگ کون ہیں؟ کون ملک میں شر بچانے والے؟ میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا، وہ انتظامیہ والوں شریر کو تلاش کرنا ہے، وہ بندوق میں نہیں ملے گا، وہ کسی اور رنگ میں نہیں ملے گا، وہ میرے صحابی کو گالیاں دے گا، میرے صحابی کو برا کہے گا۔ تو جان لو جو ملک میں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ شریر لوگ ہیں۔ اگر ملک کی سرحدوں کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہو تو ان شریروں
सिद्दीक अकबर को गाली दे उस पे ये बोलने का मौका अब आपसा कोई भी ना बोले। जो नबी के साहबी को गाली दे उस पे अल्लाह की, फरिश्तों की, सारे बंदों की, जमीन वालों की, आसमान वालों की, जो सिद्दीक को भौंके उस पे, जो हजरत अमीर माविया को भौंके उस पे, हजरत अबू सुफियान को भौंके उस पे, जो नबी के किसी साहबी को भी भौंके उस पे। हमारा ईमान है सारे साहबा शान वाले, सारे मकाम वाले, पर कहने वाले ने क्या खूब कहा, चारे यार नबी दे है नासिर, पर नहीं दिसा कोई ये नचारा वर्गा, ना कोई होया ते ना कोई होसी, इन्ना ताबेदारा वर्गा ना इस धरती पैदा कीता ते ना करसी, इन्ना ताबेदारा वर्गा। ओए आज़म शान सिद्दीक की पूछना है, ओए इको यार ही यार हजारा वर्गा। जे तेनू शक ते चल मदीने, जे तेनू शक ते चल मदीने, ओए जा वेख चोर मेज़ारा दा, ओए बन यार नबी दिया यार दा, बन यार नबी दिया। चूंकि वाज का माहौल नहीं, मैंने पैगाम देना था। आज की हमारी इस रैली का जो मकसद है वो यही था कि इस हमारे मुल्क पाकिस्तान की सरहदों को और मुल्क पाकिस्तान के अमन को कुछ शरीर लोग फिरका वारियत की आग में धकेलना चाहते हैं। हम बताने आए, हम इस मुल्क को आग नहीं लगने देंगे, इस मुल्क में फिरका वारियत नहीं फैलने देंगे। हम उसका एहतराम करेंगे जो नबी का यार है, हमारा भी यार है। जो नबी का गद्दार है उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक है। अब मैं आखिर में एक मरतबा सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हकामी काल पर इतने दोस्त अहबाब तशरीफ लाए। और आखिर में ये बात भी करना जरूरी समझता हूँ कि इस वक्त फितरों का दौर है, चारों तरफ से फितरे। इस वक्त हॉलैंड में कुछ ऐसे सालिम शर पसंद दीन और बानी दीन के दुश्मन, वो अफसर नौ हुजूर के माशअल्लाह तौहीन अमेज और फाके बनाने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ ऐलान किया, हम यहाँ पे ऐलान कर रहे हैं। हम कहते हैं अगर तुमने बनाए हम तुम्हें हॉलैंड में भी जीने नहीं देंगे, हम तुम्हारा जीना मुहाल करेंगे। इसलिए कि ये कौम गुनाहगार तो हो सकती है पर नबी से गद्दारी नहीं कर सकती। इस कौम के बच्चे का सीना चीर के दे, ये सीने इसके मुस्तफा से भरे हुए। और सिर्फ मुल्क पाकिस्तान या चौक पाकिस्तान गुजरात में ये खड़े होने वाले नहीं, ये तो चंद आए। हम कहते हैं अगर तनवीर उधर से ही था ना, गाजी तनवीर उधर से ही उठा, ओए ये एक तनवीर नहीं है, कई अनवार आएंगे, कई अनवार उधर से ही उठेंगे। तुम्हारा जीना बोलना बल्कि तुम्हारा बोल भी बंद करेंगे। इसलिए कि पता ही नहीं, जो शीश तली पे धर न सके वो प्रेम गली में है क्यों, जो जान मुस्तफा पे लुटा न सके वो सुन्नी होने का दावा फरमाए क्यों। इसने सुन्नियत होने का दावा नबी से गद्दारी नहीं कर सकता, याद रखना। और कोई डरे तो डरे, सुन्नी नहीं डरेगा, सुन्नी नहीं डरेगा। मैं कहता हूँ जाओ गाजी मुमताज की कब्र पे जाकर पूछ लो, गाजी मुतीन से पूछ लो, ये जितने ना डर मुजाहिद उठे हैं, कोई नक्शबंदी उठा है, कोई कादरी उठा है, और ये सारे सुन्नी हैं। हम उनकी खूब तरतीब करते हैं, अल्लाह सबको हिदायत दे। अब आखिर में सदारती खुतबा इरशाद फरमाने के लिए अपने मलफूजात के सहारे हैं सहाबा, तनवीर इलाही के नज़ारे हैं सहाबा, क्यों हुस्ने दो आलम न हो कुर्बान इन्हीं पर, है चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। ब्रदरान इस्लाम, आज हमारे दिल जख्मी हैं,
ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں اس ذات گرامی کی شان میں گستاخی کی گئی جو کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، جن کا ذکر صحابیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ترجمہ نہیں کروں گا، علماء کرام موجود ہے اور فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ من انکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فقد کفر، جو سیدنا ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ تو خود کافر ہو جاتا ہے، اور تو کفر کے فتوے لگاتا ہے جن کا انکار ہی، صحابیت کا انکار ہی کفر ہے۔ برادران اسلام، ہم پاکستان میں استحکام چاہتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کے نعرے لگاتے رہے، لیکن آج ہمارے دل پارا ہو چکے۔ یاد رکھو، ایک مذہب جو ذوالجناح کا احترام کرتا ہے، ایک گھوڑا ہے اور کہتے ہیں حضرت امام علی مقام کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا، ذوالجناح کی شبیہ نکالتے ہیں۔ یاد رکھیے وہ گھوڑا کس نسل سے تھا، کیا رنگ تھا، گھوڑا تھا، اونٹ تھا، روایات مختلف ہیں، یہی مان لیا جائے گھوڑا تھا، ذوالجناح تھا، اس کی شبیہ نکالتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تمہاری عقیدت اپنی جگہ، تم جس گھوڑے پر امام علی مقام نے سواری کی اس کا احترام کرتے ہو، اور ظالم بغیرت اور گستاخ ملعون، تجھے یہ نہیں معلوم کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے کہ جس ذات پر سید الانبیاء نے سواری کی۔ برادران اسلام، ہمارے سور کا واقعہ ہے، سرکار ہے، سرکار کے غلام سیدنا ابو بکر صدیق ہے، عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ تھکے ہوں گے، ابو بکر نیچے بیٹھتا ہے، میرے آقا اوپر تشریف لائیں، سیدنا ابو بکر نیچے بیٹھے، میرے آقا نے دایاں قدم دائیں کندھے پر رکھا، بایاں قدم بائیں کندھے پر رکھا، جب اٹھنے لگے تو میرے آقا نے دونوں ہاتھ سیدنا ابو بکر صدیق کے سر پر رکھ دیے اور یہ اشارہ فرما دیا، کوئی گستاخ یہ بات نہ سمجھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اکیلے ہیں، بلکہ نبی کے نبوت کے دونوں ہاتھ سیدنا ابو بکر صدیق کے سر پر۔ جنہوں نے اپنا مال، جان، اولاد، وطن سب کچھ نبی کے لیے قربان کر دیا، سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ جب مرشد پر اسلام ہوئے تو 40,000 درہم کے مالک تھے، لما ماتا ماتا رکھا درہمن ولا دینارن، جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو 1 درہم اور 1 دینار بھی باقی۔ عبد الرحمن آپ کا بیٹا یہ عرض کرتے ہیں ابا جان میرا آپ پر احسان ہے۔ فرمایا بیٹا باپ کا احسان اولاد پر ہوتا ہے، اولاد کا احسان باپ پر نہیں ہوتا۔ نہیں ابا جی، بدر کا میدان تھا، باپ بیٹے کے مقابلے پر تھا، بھائی بھائی کے مقابلے پر تھا، چچا بھتیجے کے مقابلے پر تھا، بھتیجا چچے کے مقابلے پر تھا۔ آپ 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے اپنا باپ سمجھ کر اپنی تلوار کا رخ موڑ دیا۔ میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اور بیٹا تو کفر میں بچہ تھا اور میں اسلام میں پکا تھا، لو مختف علی لم انصرف منکا، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر تو میری تلوار کی ذات میں ایک بار بھی آ جاتا تو کبھی بھی اپنا بیٹا سمجھ کر تجھے نظر انداز نہ کرتا، بلکہ دشمن رسول سمجھ کر بار بار تم پر
کا ایک کتا ان کی شان میں گھومتا ہے، کالے کپڑے والا، کالی زبان والا، مودے کی پیداوار، ان کی شان میں بھونکے، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، لیکن اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ آج تم کہتے ہو کہ ہم 12 امام کے ماننے والے ہیں، وہ 12 امام ذرا غور تو کیجئے، ہم حضرت امام جعفر صادق کی اولاد ہیں، یاد رکھو۔ حضرت امام جعفر صادق کون ہے؟ حضرت امام باقر کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام باقر حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت امام جعفر صادق کے نانا کا نام کیا ہے؟ قاسم بن محمد بن نبی بکر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پوتے جو ہیں وہ سیدنا امام جعفر صادق کے نانا ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ ہمارے دادا ہیں۔ ہم دادا کی عظمت کے بھی قائل ہیں تو نانا کی عظمت کے بھی قائل ہیں۔ ہم نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں تو نعرہ تحقیق بھی لگاتے ہیں، اور کسی کتے کو ان کی شان میں بھونکنے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ دیکھو صحابہ کہف کا کتا ہے، وہ اللہ کے ولی ہے، غار پر بیٹھ گیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، وہ کتا ان ولیوں کو نہیں بھونکتا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات وہ ذات ہے جو افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق، جن کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ تو ہمارے قاری ارشد صاحب فرما رہے تھے کہ تو کتا ہے، میں کہتا ہوں کتے سے بھی بدتر۔ کتا تو اللہ کے ولیوں پر نہیں بھونکتا، اور اس ذات پر بھونکتا ہے جو کہ سید الانبیاء کے سب سے قریبی اور سب سے زیادہ فضیلت والے صحابی ہیں۔ تو برادران اسلام، آج کا یہ پروگرام، یہ ریلی، پرامن ریلی، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم ملک میں انتشار نہیں چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں ملک میں استحکام ہو۔ یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ آج میں ایک کلپ میں کہا تھا، آپ نعرہ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسی پاری پاکستان بنا۔ ایک ذاکر تھا جس کا نام تھا ضمیر نقوی، وہ کہہ رہا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ ذوالجناح، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ برادران اسلام، یاد رکھیے ہم اہل سنت ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت اطہار کی اولاد ہیں، لیکن ہم نقشبندی ہیں۔ اور یاد رکھیے ہمارے دو ترک ہیں، ایک ترک باپ دادا سے ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق تک جاتا ہے، اور دوسرا ترک جو ہے طریقت کا وہ نانا سے ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق تک جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا جعفری وہ ہے جو نعرہ حیدری بھی لگائے تو نعرہ تحقیق بھی لگائے۔ آج ہم اس بغیرت کی، گستاخ کی مذمت کرتے ہیں، 11 پرچے ہیں اس پر، 11 پرچے۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اس پر پابندی لگاتے، اس کو فی الفور گرفتار کرتے۔ آج بھی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انٹرپول کے ذریعے اس کو بلایا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ آپ کو یہ میرا مطالبہ منظور ہے؟ اسلام کی عظمت کے نگہباں ہیں چاروں، قرآن کے شاہد، دل قرآن ہے چاروں، تبلیغ شریعت میں جو گوشہ رہے ہیں، کیوں کر نہ کہوں کہ یہ ایمان ہے۔ یارو ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم عظمت صحابہ کا نعرہ نہ لگائیں، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے دل میں نہ بسائیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ حب و صحاب رسول و حب اہل بیت رسول۔ اصحاب رسول کی بھی محبت اور اہل بیت اطہار کی بھی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی تو ہمارا ایمان مکمل ہے۔ آج کا یہ پرامن پروگرام یہ حکومت پاکستان سے پھر مطالبہ کرتا ہے کہ اس گستاخ کو پھر فور گرفتار کیا جائے اور پاکستان لایا جائے
اور اس کو قرار باقی سزا دی جائے۔ اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ سائبر کرائم کا یہ بندوبست کیا جائے۔ آج سوشل میڈیا پر 2-4 ہزار کا یہ موبائل لیتے ہیں، انٹرنیٹ 2-3 ہزار میں لگواتے ہیں اور جو چاہتے ہیں اس پر ڈال دیتے ہیں۔ اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اور سائبر کرائم کا شعبہ ہر سرے میں ہونا چاہیے، ہر میٹنگ میں ہونا چاہیے، اور جو بھی صحابہ کی شان میں یعنی بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس پر پرچہ ہو اور اس کو پھر فوری گرفتار کر کے قرار باقی سزا ملنی چاہیے۔ سارے ہاتھ کھڑا کرو، منظور ہے؟ منظور ہے۔ یہ شاہ وکیل صاحب کی قرارداد سب کو منظور ہے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کرو، سب کو منظور ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت سیدنا صدیق اکبر، شان حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت مولانا مشکل کشا، سیدنا زہرا پاک۔ قبلہ شاہ صاحب نے صداقت خطبہ ارشاد فرما دیا، تو میں آخر میں چونکہ ہر پروگرام ریلی پہ قرارداد کوئی